ویلکم بچوں، 9th اردو انٹرنس آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو 4 چیپٹر جس میں 2 نظمیں ہیں اور 2 نثر کے مضمون تھے، سبق تھے، وہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی، جس میں ایک تھا نحوی قرولی اور ایک مضمون تھا ایک مزیدار کہانی، اور 2 نظمیں تھیں جس میں ایک علامہ اقبال کی نظم تھی ماں کا خواب اور ایک حفیظ جاندلی کی نظم تھی، اس کا نام تھا لو پھر بسنت آئی۔ اب اگلا جو آپ کا سبق ہے وہ ہے ہاکی اور ہاکی کا جادوگر۔ ہاکی اور ہاکی کا جادوگر۔ فٹ بال، والی بال اور کرکٹ کی طرح ہاکی بھی میدانی آؤٹ ڈور کھیل ہے۔ کہتے ہیں کہ قدیم یونان، قدیم کی معنی پرانا، اینسینٹ یونان، تو یہاں آپ جو ہے واحد جمع لکھ لیں ہاتھ کے ہاتھ، یہ بھی سوری واحد جمع نہیں بلکہ ورڈ میننگ مترادف لکھ لیں گے، سینونیم، مترادف یعنی میننگ، قدیم، پرانا، اور یہیں آپ لکھ لیے متضاد یعنی اپوزٹ، اینٹونیمز، ضد۔ قدیم کا الٹا کیا ہوگا؟ جدید، جدید کی معنی نیا، ماڈرن، اور یہیں آپ لکھ لیے واحد جمع، واحد اور جمع، قدیم کی جمع ہوتی ہے قدمہ۔ کہتے ہیں قدیم یونان اور ایران میں ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا۔ میکسیکو میں پڑوسی قبیلے آتے ہیں ٹرائبس، قبیلے کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قبائل، قبیلہ، قبائل۔ میکسیکو میں پڑوسی قبیلے دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کو اس کھیل کی دعوت دیتے۔ کھیل طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک چلتا تھا۔ طلوع آفتاب سورج نکلنے کے وقت سے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے کے وقت تک۔ طلوع معنی نکلنا، غروب مینس ڈوبنا۔ طلوع توئے لام وائن، نکلنا، اگنا، نکلنا، اور غروب ڈوبنا۔ آفتاب کے معنی سورج، آفتاب کہتے ہیں سورج کو۔ کھیل طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک چلتا تھا۔ گول کئی میل کے فاصلے پر ہوتے اور ہر ٹیم میں تقریباً 1000 کھلاڑی ہوتے تھے۔ کھیل اتنے جنگلی انداز میں کھیلا جاتا کہ کبھی کبھی کھلاڑیوں کے سر پھٹ جاتے اور ہاتھ پاؤں تک ٹوٹ جاتے تھے۔ صدیوں بعد ہاکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ کس نام سے؟ ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہ رودبار انگلستان پار کر کے انگلستان یعنی انگلینڈ پہنچ گیا۔ رودبار انگلستان کہتے ہیں وہ جو 7 سمندر جو چینل کہلاتا ہے، انگلش چینل، وہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان کا سمندری راستہ، انگلینڈ اور فرانس کے درمیان یعنی بیچ کا جو سمندری راستہ ہے، انگلش چینل، جس کو رودبار انگلستان کہتے ہیں۔ رودبار انگلستان، رودبار
بارے انگلستان، انگلش چینل۔ کھیل کتنے صدیوں بعد ہاکی کا کھیل فرانس میں ہاکٹ کے نام سے شروع ہوا۔ 15ویں صدی عیسوی میں یہ رودبار انگلستان پار کر کے انگلستان یعنی انگلینڈ پہنچ گیا، وہاں اس کا نام ہاکی رکھا گیا۔ کہاں رکھا گیا؟ انگلینڈ میں۔ انگلینڈ ہی میں اس کھیل کے ضابطے بنائے گئے، اصول، رولز، قاعدے جو تھے وہ بنائے گئے۔ ضابطے کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ضوابط، ضابطہ، ضوابط۔ انگلینڈ ہی میں اس کھیل کے ضابطے بنائے گئے۔ اسکول کے لڑکے جنگلوں سے چھڑیاں کاٹتے اور ان کو موڑ کر گیندوں سے ہاکی کھیلتے۔ ابتدا میں کھلاڑیوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ ابتدا کہتے ہیں شروع میں، ابتدا شروع یا شروعات، اور ابتدا کا الٹا ہوتا ہے انتہا۔ انتہا کے معنی آخر، ابتدا کے معنی شروع، شروعات۔ ابتدا میں کھلاڑیوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی، بعد میں ایک ٹیم کے لیے 11 کھلاڑیوں کی تعداد طے کر دی گئی، یعنی 11 کھلاڑی ہونا چاہیے۔ ہاکی کا میدان 100 گز یعنی 91 میٹر لمبا اور 60 گز یعنی 54 یعنی 54 میٹر چوڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یعنی 100 بائی 60 یارڈ یا 91 میٹر بائی 54 میٹر، یہ ہوتا ہے اس کا۔ امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں میدانی ہاکی یعنی فیلڈ ہاکی کے علاوہ بند اسٹیڈیم میں برف پر ہاکی یعنی آئس ہاکی بھی کھیلی جاتی ہے۔ ہندوستان میں ہاکی کا کھیل انگریزوں کے ذریعے پہنچا۔ 1885 میں ملک کا پہلا ہاکی کلب کلکتہ میں قائم ہوا۔ سب سے پہلا ہاکی کلب کہاں بنایا گیا؟ کلکتہ کے اندر۔ یہ کب بنا؟ 1885 میں۔ ملک کی جمع ہوتی ہے ممالک، ملک۔ ممالک۔ ہندوستان میں ہاکی کھیل انگریزوں کے ذریعے پہنچا۔ 1885 میں ملک کا پہلا ہاکی کلب کلکتہ میں قائم ہوا۔ ہندوستان نے پہلی دفعہ 1928 میں 1928 میں اولمپک کھیلوں میں ہالینڈ کو فائنل میں ہرا کر ہاکی میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ گولڈ میڈل، طلائی تمغہ، گولڈ میڈل، سورن پدک حاصل کیا۔ 1928 میں اولمپک کھیلوں میں ہالینڈ کو فائنل میں ہرا کر ہاکی میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔ طلائی تمغہ، سونے کا میڈل۔ اس کے بعد کے تقریباً 40 سال تک ہندوستانی ٹیم ہاکی کے کھیل میں ساری دنیا پر چھائی رہی۔ ہندوستانی ہاکی کی تاریخ مینس ہسٹری، تاریخ میجر دھیان چند کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان کے نام لیے بغیر یہ ہسٹری پوری نہیں ہو سکتی دھیان چند کے بغیر۔ تو تاریخ کہتے ہیں گزرے زمانے کے حالات۔ تاریخ گزرے زمانے کے حالات، اور تاریخ کی جمع ہوتی ہے تواریخ۔ تواریخ ہندوستانی ہاکی کی تاریخ میجر دھیان چند کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ ذکر معنی چرچا، یاد، تو ذکر کی جمع ہوتی ہے اذکار۔ مکمل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ۔ وہ الہ آباد کے ایک راجپوت خاندان میں
29 اگست 1905 یعنی 1905 کو پیدا ہوئے. کب ہوئے؟ 1905 کو. کس ڈیٹ میں؟ 29 اگست 29 اگست. اور کہاں ہوئے تھے؟ الہ آباد میں. اور راجپوت تھے وہ. 16 سال کی عمر میں فوج میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے. فوج کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فوج، افواج. افواج، فوج کی جمع افواج. 16 سال کی عمر میں فوج میں معمولی سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے اور میجر کے عہدے تک ترقی کی. ترقی کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ تنزلی. ترقی، ترقی کے معنی جانتے ہیں؟ وکاس، ترقی کرنا. اور اس کا الٹا ہوگا تنزلی، یعنی ڈکلائن یا اونتی یا گراوٹ. ترقی کا الٹا تنزلی. وہ فوج کے ایک افسر کی نگرانی میں ہاکی کھیلنے لگے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کے ایک عظیم کھلاڑی بن گئے. عظیم یعنی بہت بڑے. عظیم، بڑے کھلاڑی بن گئے. ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے جب پہلی بار اولمپک کھیلوں میں حصہ لیا تو فائنل میں ہندوستان اور ہالینڈ کا مقابلہ تھا. دھیان چند اور ٹیم کے دوسرے ساتھی اچانک بیمار ہو گئے. کپتان بھی اس وقت موجود نہیں تھے. وقت کی جمع کیا ہوتی ہے؟ وقت کی جمع ہوتی ہے اوقات. ٹیم کے مینیجر نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا. دھیان چند کو تیز بخار تھا لیکن انہوں نے سوچا کہ میں تو فوجی ہوں اور ایک فوجی کو دلیری کے ساتھ جنگ میں جانا ہی چاہیے. دلیری مانی بہادری. دلیری، دلیری بہادری. اور دلیری کا الٹا ہوتا ہے بزدلی. دلیری کا متضاد بزدلی. چنانچہ ہندوستانی ٹیم تمام طاقت بٹور کر میدان میں کود پڑی. اس میچ میں دھیان چند نے ہالینڈ کو 3 گول سے ہرایا جن میں سے 2 گول دھیان چند نے ہی کیے تھے. 1936 کے برلن اولمپک مقابلوں میں دھیان چند کو ہندوستان کی ٹیم کا کپتان چنا گیا. فائنل مقابلہ ہندوستان اور جرمنی کی ٹیموں کے درمیان تھا. یہ مقابلہ بڑا سخت ثابت ہوا. میچ کے درمیان گیند ہر وقت دھیان چند کی ہاکی اسٹک کے ساتھ چپکی رہتی تھی. گیند کو اپنے قابو میں رکھنے کے اس عجیب طریقے کو دیکھ کر تماشائی حیران رہ گئے. مقابلے کا انتظار کرنے والے کچھ لوگوں کو یہ شک ہونے لگا کہ کہیں دھیان چند کی اسٹک میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لگی ہے جو گیند کو اپنی جانب اپنی طرف کھینچے رہتی ہے. چنانچہ دھیان چند کو دوسری اسٹک سے کھیلنے کے لیے کہا گیا. دوسری اسٹک سے بھی دھیان چند نے دھڑا دھڑ گولوں کا تانتا باندھ دیا. اب جرمن حکام کو یقین ہو گیا کہ جادو اسٹک کا نہیں بلکہ دھیان چند کی لچکدار مضبوط کلائیوں کا ہے. دیکھیے حکام افسر کہتے ہیں اور حاکم کی جمع ہوتی ہے حکام. حاکم کی جمع حکام. حاکم کی جمع حکام. کہ جادو اسٹک کا نہیں بلکہ دھیان چند کی لچکدار مضبوط کلائیوں کا ہے. وہاں کے تماشائیوں نے اسی وقت سے دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہنا شروع کر دیا. اس اولمپک میں ہندوستانی ٹیم نے کل 38 گول کیے جن میں سے 11 اکیلے دھیان چند نے ہی کیے تھے. ساری دنیا میں مشہور ہونے کے بعد بھی دھیان چند میں کبھی بھی غرور پیدا نہیں ہوا, گھمنڈ نہیں ہوا. وہ کہتے تھے ہاکی کے میدان میں جو تھوڑی بہت خدمت مجھ سے ہو سکی ہے اس کا سبب ہے, سبب مینس وجہ, اس کا سبب ہے میرے ملک کے باشندوں کی مجھ سے محبت.
सबब की जमा होती है असबाब, सबब की जमा असबाब। ठीक। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि जाती पर्सनल शोहरत या नाम के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए, एक साथ एक ग्रुप की तरह रहना चाहिए, खेलना चाहिए, ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। हॉकी की जादूगर का इंतकाल यानी डेथ, उनकी मौत, उनकी मृत्यु दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 को हुआ, उनका देहांत। हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 1979 को हुआ। ये आपका चैप्टर था, हमने कुछ चीज़ें आपको लिखवाई हैं। गुरूब आफ्ताब, सूरज डूबना, कदीम यानी पुराना, कबीला कहते हैं मुश्तरका नस्ली खुसूसियत रखने वाला ग्रुह, ट्राइब। तुलू आफ्ताब, सूरज निकलना, गुरूब आफ्ताब, सूरज डूबना। रूदबार इंग्लिस्तान, इंग्लिश चैनल, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का जो समंदर का रास्ता है वो उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। ज़ाब्ता कहते हैं कायदा कानून, मुकर्रर कहते हैं तय किया हुआ, स्टेडियम खेल खेलने का वो मैदान जिसमें खेल देखने वालों का भी इंतज़ाम हो। खलबली हलचल, शोर शराबा, हंगामा, फाइनल, आखिरी, तलाई तमगा, सोने का मेडल। मुकम्मल, पूरा, मेजर, फौजी अफसर, भर्ती, दाखिल होना, दाखिला, मैनेजर, मुंतजिम, मुहतमिम। ओलंपिक, हर 4 साल बाद खेल एक बार होने वाला आलमी वर्ल्ड कंपटीशन। ओलंपिक खेल कब होते हैं? हर 4 साल में होते हैं। स्टिक, हॉकी खेलने की छड़ी, जाने मानी तरफ, जर्मनी का रहने वाला, हुक्काम, हाकिमों की जमा, अफसरान। और शोहरत, मशहूर होना, नाम रोशन होना, इज्जत हासिल करना, शोहरत पाना, ये मुहावरा है। और गोलों का तांता बांध दिया, ये भी मुहावरा है, यानी लगातार कई गोल किए। हॉकी के लिए कितनी जगह चाहिए? 100/60 यानी 91/54 मीटर्स। हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए? इंग्लैंड में बनाए गए। हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ध्यानचंद कौन थे? उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ध्यानचंद हॉकी के मशहूर प्लेयर थे और 29 अगस्त 1928 को या 29 कब थे? हाँ, 1905 को इलाहाबाद में उनकी पैदाइश हुई थी। जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया? जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर का नाम दिया। ठीक है, तो ये आपको लिखवा दिए और वर्ड मीनिंग भी हमने आपको लिखवाए हैं। देखिए, इसमें ग्रामर की एक चीज़ ये है, देखिए फेल, फे एन लाम, फे एन लाम फेल यानी वर्ब। जिस लफ्ज से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो उसे फेल कहते हैं। आना जाना, खाना पीना, दौड़ना, सोना, जागना, जो भी है, जो भी काम है वो फेल कहलाता है। पहले अहमद ने एक खत लिखा, लिखा क्या है? ये काम है, ये तो फेल हो गया। लेकिन लिखा किसने? अहमद ने, तो ये हो गया फाइल, काम का करने वाला। अहमद ने एक खत लिखा, तो लिखा जो है वो फेल हो गया, काम का करने वाला नहीं अहमद जो है वो फाइल हो गया। तो लेकिन लिखा क्या? खत, यानी काम का असर किस पे पड़ा? खत पर। ये हो गया मफूल, मीम फे ऐन लाम, मफूल, जिस पर काम का असर पड़े। काम का करने वाला, काम फेल, काम का करने वाला फाइल, जिस पर काम का असर पड़े मफूल। हमने बताया था आपको, राम ने मोहन को मारा, राम ने मारा तो राम फाइल हो गया, मोहन पिटा है तो मफूल हो गया।
اور مارا، یہ کام ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فیل ہو گیا. تو یاد رکھیے گا یہ سب چیز کو. نیکسٹ چیپٹر. اگلا سبق ہے گل عباس. گل کے معنی پھول اور عباس، گل عباس. لوگ کہتے ہیں گل عباس، گل عباس کا پھول، تو یہ نام ہے گل عباس، عباس کا پھول. گل عباس. یہ جو زیر لگا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں، اس میں کاکی کے چھپا ہوتا ہے. گل عباس، عباس کا پھول، اس کو اضافت کہتے ہیں، زیر جو لگ جاتا ہے. میں ایک چھوٹے سے کالے کالے بیج میں رہتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گل عباس ہی کہہ رہا ہے. یعنی عباس کا پھول جو ہے، پھول اپنے بارے میں بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ کہ میں ایک چھوٹے سے کالے کالے بیج میں رہتا تھا، یہی میرا گھر تھا. اس کی دیواریں خوب مضبوط تھیں اور مجھے اس کے اندر کسی کا ڈر نہ تھا. یہ دیواریں مجھے سردی سے بھی بچاتی تھیں اور گرمی سے بھی. کچھ دن تو میں ادھر ادھر رہا، لیکن میرا گھر کالی مٹی میں دبا دیا گیا کہ کوئی اٹھا کر پھینک نہ دے اور میں کسی شریر لڑکے کے پاؤں تلے نہ آ جاؤں. شریر جو شرارت کرتا ہو. زمین کی مدھم گرمی، مدھم کہتے ہیں ہلکی ہلکی، زمین کی مدھم گرمی مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بس اب میں ہمیشہ مزے سے یہیں رہوں گا. مگر میرے کان میں اکثر میٹھی میٹھی سریلی سی آواز آتی تھی. سریلی آپ جانتے ہیں، جو گانے کی آواز جو ہے سریلی ہوتی ہے، جو کانوں کو اچھی لگے. زمین کی مدھم گرمی مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بس اب میں ہمیشہ مزے سے یہیں رہوں گا. مگر میرے کان میں اکثر میٹھی میٹھی سریلی سی آواز آتی تھی. میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ آواز کدھر سے آتی تھی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے آتی تھی. یہ آواز مجھ سے کہا کرتی تھی کہ اس گھر سے نکل، بڑھ، روشنی کی طرف چل. لیکن میں زمین میں اپنے گھر کے اندر ایسے مزے سے تھا کہ میں نے اس آواز سے کہنے پر کان نہ دھرا، یعنی دھیان نہیں دیا. اور جب اس نے بہت پیچھا کیا تو میں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، میں تو یہیں رہوں گا. بڑھنے اور گھر سے نکلنے سے کیا فائدہ؟ فائدہ کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ نقصان، متضاد، اپوزٹ. فائدہ کا الٹا نقصان. واحد جمع لکھ لیے، ہاتھ کیا تھی یہاں؟ فائدے کی جمع کیا ہوگی؟ فوائد. فوائد. بڑھنے اور گھر سے نکلنے سے کیا فائدہ؟ یہیں چین سے سونے میں مزہ ہے، یہیں میں تو یہیں رہوں گا. یہ آواز بند نہ ہوئی. ایک دن اس نے ایسے پر اثر انداز سے کہا، پر اثر انداز، اثردار انداز سے، پر کی معنی بھرا ہوا، اثر سے بھرے ہوئے، بھاؤ پورن انداز سے کہا، چلو روشنی کی طرف چلو. کہ مجھے پھریری سی آ گئی. پھریری بدن کانپنے تھا نا، اور مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے سوچا کہ اس گھر کی دیواروں کو توڑ کر باہر نکل ہی آؤں، مگر دیواریں مضبوط تھیں اور میں کمزور. اب جب وہ آواز مجھ سے کہتی کہ بڑھے چلو تو میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا اور مجھے معلوم ہوتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں. آخر کو اللہ کا نام لے کر جو زور لگایا تو دیوار ٹوٹ گئی اور میں قلعہ بن کر نکل آیا. قلعہ جانتے ہیں؟ کومپل بالکل نیا، جو ایک نئی چیز جو
پودے میں پیڑ میں جو پھول جو پھوٹ کے نکلتی ہے اسے قلہ کہتے ہیں, کوپل. اس دیوار کے بعد زمین تھی مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور اس کو بھی ہٹا دیا. اب میں نے اپنی جڑوں کو نیچے بھیجا کہ خوب مضبوطی سے جگہ پکڑ لیں. آخر کو ایک دن میں زمین کے اندر سے نکل ہی آیا اور آنکھیں کھول کر دنیا کو دیکھا. کیسی خوبصورت اور اچھی جگہ ہے. خوبصورت کا الٹا کیا ہوگا؟ خوب صورت کا الٹا ہوتا ہے بدصورت. بدصورت. کچھ دنوں بعد تو خوب ادھر ادھر پھیل گیا اور ایک دن اپنی کلی کا منہ جو کھولا تو سب کہنے لگے دیکھو یہ کیسا خوبصورت لال لال گل عباس ہے. میں نے بھی جی میں سوچا کہ اس تنگ گھر کو چھوڑا تو اچھا ہی ہے. تنگ چھوٹا, آس پاس اور بہت سے گل عباس تھے. میں ان سے خوب باتیں کرتا اور ہنستا بولتا تھا. پھر دن بھر ہم سورج کی کرنوں سے کھیلا کرتے تھے اور رات کو چاندنی سے. ذرا آنکھ لگتی تو آسمان کے تارے آ کر ہمیں چھیڑتے تھے. آنکھ لگنا سو جانا اور اٹھا دیتے. افسوس یہ مزے زیادہ دن نہ رہے. ایک دن صبح ہمارے کان میں ایک سخت آواز آئی, گل عباس چاہیے. ہیں گل عباس؟ اچھا جتنے چاہے لے لو. ہمارے سمجھ میں یہ بات کچھ نہ آئی اور ہم حیرت ہی میں تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور ارادہ کر رہے تھے کہ ذرا چل کر اپنے دوست ستاروں سے کہیں کہ دوڑو ہماری مدد کرو. یہ کیسا معاملہ ہے؟ مدد کی جمع ہوتی ہے امداد. امداد, مدد کی جمع امداد. دوڑو ہماری مدد کرو. یہ کیسا معاملہ ہے؟ اتنے میں کسی نے قینچی سے ہمیں ڈنٹھل سمیت کاٹ لیا اور ایک ٹوکری میں ڈال دیا. اب یاد نہیں کہ اس ٹوکری میں کتنی دیر پڑے رہے. وہ تو خیر ہوئی, خیر مانی بھلائی, بھلا وہ تو خیر ہوئی کہ میں اوپر تھا, نہیں تو گھٹ کر مر جاتا. شاید میں سو گیا ہوں گا کیونکہ جب میں اٹھا ہوں تو میں نے دیکھا 5-6 اور ساتھیوں کے ساتھ مجھے بھی ایک خوبصورت تاگے سے باندھ کر کسی نے گلدستہ بنایا ہے. گلدستہ کہتے ہیں جھرمٹ, سب پھول ایک ساتھ ہو جائے, بنچ جسے کہتے ہیں. آس پاس نظر ڈالی تو نہ باغ کی روشیں تھیں نہ چڑیوں کا گانا. روش ہم نے آپ کو لکھوایا ہے. جیسے روش کی معنی قطار, یہاں لکھیے مترادف یعنی میننگ. روش لائن, قطار, سیدھا سیدھا راستہ روش کہلاتا ہے. نہ چڑیوں کا گانا. سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی میلی کچیلی دکان تھی. ہزاروں آدمی ادھر ادھر آ جا رہے تھے. یکے گاڑیاں شور مچا رہی تھیں. فقیر بھیک مانگ رہے تھے اور کوئی ایک پیسہ نہ دیتا تھا. میرا جی ایسا گھبرایا کہ کیا کہوں. ستاروں کو ڈھونڈا تو ان کا پتہ نہیں. چاند کو تلاش کیا تو وہ بھی غائب. سورج کی کرنیں بھی سڑک تک آ کر رک گئی تھیں اور میں پکارتے پکارتے تھک گیا کہ مجھے جانتی ہو, روز ساتھ کھیلا کرتی تھی, ذرا پاس آؤ اور بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے. مگر وہ ایک نہ سنتی تھی. ایک نہ سننا, کچھ بھی نہ سننا. شام ہونے کو آئی تو ایک خوبصورت لڑکی دکان کے پاس سے گزری. ہماری طرف دیکھا. پھولوں والے نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو زور سے جھٹکا دے کر لڑکی کے سامنے رکھا کہ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی. پھولوں والوں نے کہا بیٹی دیکھو کیسے خوبصورت گل عباس ہے. ایک آنے میں گلدستہ ہے. ایک آنے میں, ایک آنا جو ہے وہ 4 پیسے کو ہوتا تھا. 4 پیسے کو ایک آنا کہتے تھے. لڑکی نے اکنی دی اور ہمیں ہاتھ میں لے لیا. اس کے ایسے نرم اس کے ہاتھ ایسے نرم تھے. نرم کا الٹا ہوتا ہے سخت, کہ یہاں آ کر جان میں جان آئی. لیکن تھوڑی دیر بعد شاید میں بے ہوش ہو گیا. اصل بات یہ تھی کہ پانی نہیں ملا تھا اور پیاس بہت لگی تھی. لڑکی نے شیشے کے گلدان میں پانی بھر کر ہمیں پلایا. جو برتن ہوتا ہے اس میں ڈنٹھل سمیت پھول رکھے جاتے ہیں تو اس میں پانی بھر دیا جاتا ہے. تو
تو پھر پانی اوپر پہنچتا ہے. لڑکی نے شیشے کے گلدان میں پانی بھر کر ہمیں پلایا تو ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی اور میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا. اب میں ایک صاف کمرے میں تھا جس میں کئی بستر لگے ہوئے تھے. ایک طرف سے ایک بیمار لڑکی کی آواز سنائی دی, ڈاکٹر صاحب کیا میں اچھی نہیں ہوں گی؟ کیا اب میں کبھی چل پھر نہ سکوں گی؟ کیا کبھی باغ میں کھیلنے نہ جا سکوں گی؟ اور کیا اب کبھی گل عباس دیکھنے کو نہ ملیں گے؟ یہ کہتے کہتے بچی کی ہچکی بن گئی, آنکھوں سے آنسو پوچھ کر کروٹ لی تو اس کو میں اور میرے ساتھی گلدان میں رکھے ہوئے دکھائی دیے. لڑکی خوشی سے تالیاں بجانے لگی. پاس جو نرس کھڑی تھی اس نے ہمیں اٹھا کر اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا. اس پیاری بچی نے ہمیں چوما. اس کے گورے گورے گالوں میں ہماری سرخی کی ذرا سی جھلک آ گئی, لالی کی. اس وقت سمجھ میں آیا بیج کا گھر چھوڑ کر روشنی کی طرف بڑھنے کی غرض یہی تھی کہ ایک دکھیاری بیمار بچی کو کم سے کم تھوڑی دیر کی خوشی ہم سے مل جائے. یہ پورا جو چیپٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یا کوئی بھی چیز دوسروں کی خوشی کے لیے جینا چاہیے. اپنی لائف کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں, ہم سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. اب وہ پھول تھا, ایک بیج تھا, اس میں نکلا اور پھول بنا اور پیڑ بنا, وہ پودا بنا, پھر توڑ کے لایا گیا, بازار میں مارکیٹ میں بکا, اور پھر مارکیٹ میں بکنے کے بعد اس کو جو ہے ایک خریدار نے خریدا اور جا کے ایک بیمار بچے کو دیا تو بیمار بچے کو خوشی ملی. بس یہی زندگی کی کامیابی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے یہ حل ہو گیا کہ اس بچی کسی کے کام آ گئے, کسی کی خوشی کے کام آ گئے. گل عباس ایک قسم کا پھول جس میں سے کچھ خالص سرخ, کچھ گلابی, کچھ زرد اور کچھ 5 رنگ کے ہوتے ہیں. اسے گل عباسی بھی کہا کہتے ہیں. مدھم کہتے ہیں دھیما, آہستہ, سریلی, مدھر آواز, ایسی آواز جس میں سر ہو. پھرری, جھرجھری, ہرا کلہ, ہری کوپل. روشیں کہتے ہیں روش کی جمع کیاریوں کے درمیان کا راستہ, یعنی پگڈنڈی. اکنی, ایک آنا ایک سکہ جو 4 پیسے کے برابر ہوتا ہے. چور چلا, یہ گرامر ہے. چور چلا گیا, اجنبی ہانپ رہا ہے, سورج نکلا. ان جملوں میں چور, اجنبی اور سورج فاعل ہیں. ابھی ہم نے بتایا تھا, ٹھیک ہے. چور چلا گیا, یہ فاعل کام کرنے والا ہے. اجنبی یہ بھی کام کرنے والا ہے. سورج یہ بھی کام کرنے والا ہے, فاعل ہے. چلا گیا, ہانپ رہا اور نکلا, فعل ہے. ان جملوں میں مفعول نہیں ہے, یعنی چور چلا گیا تو چلا گیا, یہ تو فعل ہو گیا, چور جو ہے فاعل ہو گیا. تو فاعل و فعل ہے اس کے اندر. اس کے باوجود ان جملوں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. ایسے جملوں کو فعل لازم کہتے ہیں. ایسے فعل جو فاعل کے ساتھ مل کر پورا مطلب بتا دیں اسے فعل لازم کہتے ہیں. ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ مل کے پورا مطلب بتا دیں, مفعول کی ضرورت نہ ہو. میں نے پڑھا, میں نے کیا پڑھا؟ کتاب. نہیں, میں نے پڑھا, تو فاعل اور پڑھنا کام ہو گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں فعل لازم. سونا, بیٹھنا, دوڑنا, ہنسنا, رونا, آنا اور جانا جو فعل بنتے ہیں وہ فعل لازم ہوتے ہیں. اس سبق کا سینٹرل آئیڈیا یعنی مرکزی خیال یہ ہے کہ گل عباس اپنے وجود سے ایک دکھیاری بچی کو کم سے کم تھوڑی دیر کی خوشی دیتا ہے. اس کے گورے گورے گالوں پر سرخی کی جھلک لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لال لال گل عباس گلدان میں پا کر لڑکی خوشی سے تالیاں بجانے لگتی ہے. تو یہ ہم نے آپ کو یہ چیپٹر پورا کرا دیا. اور اب اگلی جو نظم ہے وہ بھی میں کراتا ہوں. نظم ہے دیوالی کے دیپ جلے. دیوالی کے دیپ جلے یہ نظم ہے, پوئم ہے, کویتا ہے. اور اس کے شاعر ہیں فراق گورکھپوری. فراق گورکھپوری
فراق گورکھپوری. دیکھیے فراق گورکھپوری بہت فیمس اردو کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں اور ان کا پورا نام تھا رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری. رگھوپتی سہائے، رگھوپتی سہائے، رگھوپتی سہائے پورا نام تھا. اور فراق جو ہے وہ شاعری کا نام تھا، ان کا تخلص تھا. دیکھیے تخلص کیا ہوتا ہے؟ شاعری کے اندر جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنا ایک نام الگ سے رکھ لیتے ہیں، شاعری والا نام. تو بہت سے شاعر تو اپنا وہی نام جو ان کا اوریجنل نام ہوتا ہے اسی کو کر لیتے ہیں. جیسے محمد اقبال کا نام تھا، ان کا تخلص تھا اقبال. لیکن مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ تخلص ہے، شاعری میں نام استعمال ہوتا ہے، شاعری والا نام ہے. اصل ریئل نام تھا اسد اللہ خان، مرزا اسد اللہ خان. غالب ان کا تخلص تھا. اسی طرح سے یہ رگھوپتی سہائے کا جو تخلص ہے یعنی شاعری کا نام ہے وہ فراق ہے. گورکھپور کے رہنے والے تھے اس لیے گورکھپوری لکھتے ہیں. الہ آباد میں انگلش کے ٹیچر تھے، پروفیسر تھے، اردو کے بڑے شاعر ہوئے. اور ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا ادبی ایوارڈ، سب سے بڑا ادبی انعام، لٹریری ایوارڈ، ساہتک پرسکار جو ہے وہ ہے گیان پیٹھ ہندوستان کا. تو گیان پیٹھ جو ہے 1954 سے شاید غالباً دینا اسٹارٹ ہوا ہے اور اب تک ہندوستان کی جو 22 لینگویجز ہیں جس میں انگلش بھی شامل ہے، اردو بھی ہے، ان سب لینگویجز میں ملتا ہے. بڑے رائٹرز کو ملتا ہے. اردو میں بھی یہ انعام ملا. سب سے پہلے اگر اردو میں کسی کو ملا ہے تو لالا رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کو ملا ہے 1969 میں. اور ان کا مجموعہ کلام، یعنی مجموعہ کلام کہتے ہیں کلیکشن آف پوئٹری، شاعری کی کتاب، ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ اس کا نام ہے گل نغمہ، اس پر ملا ہے. وہ ملا تھا گیان پیٹھ، سب سے بڑا ایوارڈ ہے گیان پیٹھ. 1969 میں ان کو ملا تھا اور ان کا مجموعہ کلام ہے مجموعہ کلام یعنی کلیکشن آف پوئٹری گل نغمہ. چلیے اب ان کی نظم ہم پڑھتے ہیں جس میں آپ کے سلیبس میں، آپ کے کورس کی کتاب میں ہے. نئی ہوئی پھر رسم پرانی، دیوالی کے دیپ جلے. رسم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رسوم. واحد جمع لکھ لیجئے. نئی ہوئی پھر رسم پرانی، دیوالی کے دیپ جلے. شام سلونی رات سہانی، دیوالی کے دیپ جلے. سلونی کہتے ہیں جو شام کو نمکین جو ہلکا سانولا پن ہوتا ہے نا، اسی کو سلونی. دھرتی کا رس ڈول رہا ہے دور دور تک کھیتوں کے، لہرائے وہ آنچل دھانی، دیوالی کے دیپ جلے. آنچل ایک طرح سے دوپٹے کو بھی کہتے ہیں، اور آنچل جو ہے ایک طرح کا دور تک پھیلاؤ، اس کو پھیلاؤ کو بھی آنچل کہتے ہیں. نرم لبوں نے زبانیں کھولیں پھر دنیا سے کہنے کو، بے وطنوں کی رام کہانی، دیوالی کے دیپ جلے. نرم لبیں، لو جانتے ہیں، لو اسے لو تو کہتے ہیں. تو نرم لبوں نے زبانیں کھولی، مطلب پھر کچھ کہنا چاہا. انہوں نے کیا کہا؟ بے وطنوں کی رام کہانی. بے وطن جو لوگ اپنے دیش سے باہر دوسرے ملکوں میں نوکری کر رہے ہیں، دوسرے جگہ ہیں، بدیسوں میں ہیں، بے وطن. رام کہانی یعنی ان کا قصہ، ان کی داستان، ان کی کہانی، تو رام کہانی کہتے ہیں. آج منڈیروں کے سے گھر گھر کی نور کے چشمے پھوٹ پڑے. منڈیر جانتے ہیں؟ گھر کے اوپر کی جو باؤنڈری ہوتی ہے جو اسے منڈیر کہتے ہیں. آج منڈیروں سے گھر گھر کی نور کے چشمے پھوٹ پڑے. نور کے چشمے یعنی روشنی کے ایک طرح فوارے، نور روشنی. تو نور کی وہیں روشنی ہوتی ہے، نور کی جمع ہوتی ہے انوار. اور مترادف لکھ لیجیے میننگ. نور روشنی. آج منڈوروں سے گھر گھر کی نور کے چشمے پھوٹ پڑے.
پگھلے شولوں کی روانی دیوالی کے دیپ جلے. شولے جانتے ہیں, چنگاری کہتے ہیں, روانی بہنا. جلتے دیپک رات کے دل میں گھاؤ لگاتے جاتے ہیں, شب کا چہرہ ہے نورانی دیوالی کے دیپ جلے. شب کی معنی رات میں لکھوایا آپ کو, شب, شب کی رات, شب کا الٹا روز میں لکھوایا, پہلی بار نظم میں لکھوایا شب و روز. چھیڑ کے سازے نشاتے چراغاں آج فراق سناتا ہے. دیکھیے جب کسی شاعری میں شاعر اپنا نام فٹ کر دے شاعری والا تو اس کو کہتے ہیں مقطع, میم قاف تو عین, مقطع یعنی شعر کا وہ حصہ جس میں شاعر کا نام فٹ کیا گیا ہو اسے کہتے ہیں مقطع. چھیڑ کے سازے نشاتے چراغاں, چراغاں تو روشنی کہتے ہیں, نشاط کہتے ہیں خوشی, سازمانی باجا, یعنی خوشی کے چراغ جلائے جاتے ہیں. ساز یعنی باجا, نشاط یعنی خوشی. دیوالی خوشیوں کا تہوار ہے, اس میں خوشی کے چراغ جلائے جاتے ہیں. سازے نشاتے چراغاں, ساز کے معنی ہوتے ہیں باجا, نشاط کے معنی خوشی اور چراغاں روشنی. روشنی. کتھا کہتے ہیں کہانی کو, کتھا کہانی, قصہ, داستان. چھیڑ کے سازے نشاتے چراغاں آج فراق سناتا ہے, غم کی کتھا خوشی کی زبانی دیوالی کے دیپ جلے. تو یہ آپ کی فراق گورکھپوری کی نظم آپ کے اس میں شامل ہے, اور سوال اکثر آتا ہے, آپ کو نظم میں نے سنائی ہے, آپ بار بار اس کو نظم سنیے تاکہ آپ کو اس کی پنکتیاں, اس کے مصرے آپ یاد ہو جائے. کیوں کبھی کبھی ایک پنکتی دیتے ہیں, دوسری پنکتی 4 آپشن ہوتے ہیں, اس میں کون سی پنکتی صحیح ہے وہ آپ کو ٹک کرنا ہے. تو آپ کو میں نے پوری نظم سنائی تھی, آپ نے سن لی, اور اس کو دیکھیے. نئی ہوئی پھر رسم پرانی دیوالی کے دیپ جلے, شام سلونی رات سہانی دیوالی کے دیپ جلے. دھرتی کا رس ڈول رہا ہے, دور دور تک کھیتوں کے لہرائے وہ آنچل دھانی دیوالی کے دیپ جلے. اور نرم لبوں نے زبانیں کھولی پھر دنیا سے کہنے کو بے وطنوں کی رام کہانی دیوالی کے دیپ جلے. آج منڈیروں سے گھر گھر کی نور کے چشمے پھوٹ پڑے, پگھلے شولوں کی یہ روانی دیوالی کے دیپ جلے. اور جلتے دیپک وقت کے دل میں گھاؤ لگاتے جاتے ہیں, شب کا چہرہ ہے نورانی دیوالی کے دیپ جلے. اور چھیڑ کے سازے نشاتے چراغاں آج فراق سناتا ہے, غم کی کتھا خوشی کی زبانی دیوالی کے دیپ جلے. یہ پوری نظم ہے آپ کے اس میں. اور یہ فراق گورکھپوری جن کا پورا نام رگھوپتی سہائے ہے, فراق گورکھپوری ان کے شاعری کا نام ہے, اور فراق ان کا تخلص ہے. اور یہ نظم ہم نے آپ کو سنائی ہے. اور شب کا الٹا رات ہوتی پرانی کا, نئی نور کا اندھیرا ہوتا ہے, نشاط کا غم ہوتا ہے, اور غم کی خوشی ہوتی ہے الٹا. تو دیوالی کی موضوع پر اور بھی کئی شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں. اسکول کی لائبریری سے کتاب لے کر نذیر اکبر آبادی کی نظم دیوالی پڑھیے. نذیر اکبر آبادی ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں نظموں کے, پوئمز کے. تو آگرہ کا اکبر آباد جو ہے آگرہ شہر کا پرانا نام ہے, اور اس میں جو ہے نذیر اکبر آبادی نے ہندوستان کے تمام تہواروں پر بہت سی نظمیں لکھی. اس میں دیوالی پہ بھی لکھی ہے, ہولی پہ بھی لکھی ہے, تو بہت مشہور نظمیں. تو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ان کی نظموں کو اور پڑھا جا سکتا ہے. اکرم نے پوچھا میں نے پوچھا, اکرم کو روٹی دی مجھے روٹی دی, اکرم کا سر پھٹ گیا میرا سر پھٹ گیا. اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ ترتیب وار فاعلی مفعولی اضافی حالت میں, پہلے کا حالت میں یہ اس میں, دوسرے میں ضمیر. حالت کی تبدیلی سے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن ضمیر تبدیلی ہو گئی. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے اسم, اسم کہتے ہیں نام, لیکن نام کی جگہ جو لفظ بولا جائے وہ اس کہتے ہیں ضمیر. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. اور ضمیر کے معنی ہوتے ہیں پروناؤن.
کسی کے نام کے بدلے جو لفظ بولا جائے وہ پروناؤن یا ضمیر کہلائے گا. میں، تم، ہم، وہ، اس کا، اس نے، انہوں نے، ان سب نے. یہ سب کیا ہے؟ مجھے، تجھے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے ضمیر. ضمیر میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیے، ضمیر حاضر، سب سے پہلا ہے ضمیر متکلم. ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب. بات کرنے والا، جو آدمی بات کر رہا ہے اپنے لیے جن لفظوں کا استعمال کرے گا وہ ضمیر متکلم کہلائیں گے. میں، ہم، میرا، مجھے، مجھ کو. تو اس کو کہتے ہیں فرسٹ پرسن. ٹھیک. ایک بات کرنے والا اپنے سامنے والے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کرے گا اسے ضمیر حاضر کہیں گے. تم، تمہارا، تیرا، تجھے، تم کو، تو. کیا ہو گیا یہ؟ آپ. کیا ہو گیا یہ ہو گیا ضمیر حاضر، سیکنڈ پرسن. لیکن جب 2 بات کرنے والے کسی انیہ کے لیے، کسی دیگر کے لیے، کسی اور کے لیے جن لفظوں کا استعمال کریں گے جو وہ حاضر نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں ضمیر غائب. یعنی وہ، اس کا، انہوں نے، اس نے، ان سب نے. تو یہ ہو گیا ضمیر غائب. یاد رکھیے گا، بات کرنے والا اپنے لیے جن لفظوں کا استعمال کرے گا وہ ضمیر متکلم، اپنے سامنے والے کے لیے جن لفظوں کا استعمال کرے گا ضمیر حاضر. اور جو سامنے نہیں ہے وہ 3rd پرسن انیہ پرش، جس کو کہتے ہیں اتم پرش، مدھیم پرش، ان پرش ہندی میں کہتے ہیں. تو وہ 3rd پرسن ضمیر غائب کہلاتا ہے. یہ نظم میں آپ کو سنائی ہے. دیوالی خوشیوں کا تہوار ہے، لیکن خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. خوشی کے موقع پر کچھ محرومیاں اور ناکامیاں بھی یاد آتی ہیں، وہ انسان کو غم زدہ کرتی ہیں. اس نظم میں دیوالی کی خوشی کے ساتھ ساتھ غم کی یہی کیفیت ظاہر کی گئی ہے. تو آپ نے نظم سن لی، اور اب نیکسٹ چیپٹر اور آپ کو آتے ہیں. نیکسٹ چیپٹر ہے اور اس کا نام ہے چچا کبابی دلی والے. چچا کبابی دلی والے. کباب جانتے ہیں؟ جو گوشت ہوتا ہے اس کو باریک، اس کے پیس کیے تھے بہت باریک باریک، اور اس کو اس میں چنے ونے ملا کے اور کچھ کر کے اس کو بھون کے اس کے گول گول ٹکیاں بھی بناتے ہیں تو شامی کباب کہلاتے ہیں. اور لوہے کی چھڑ پہ اس کو لپیٹ کے اور کوئلے پہ سیکتے ہیں تو اس کو سیخ کے کباب بھی کہتے ہیں. تو وہ وہی کباب ہے یہ. تو نیکسٹ چیپٹر ہے چچا کبابی دلی والے. جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے. جامع مسجد کہاں ہے؟ دلی میں. شاہجہاں بادشاہ نے بنوائی ہے. مغل بادشاہ تھے شاہجہاں جنہوں نے تاج محل بنوایا. تو 1638 میں کے آس پاس انہوں نے دلی میں جامع مسجد بھی بنوائی اور لال قلعہ بھی بنوایا. شاہجہاں آباد اسی لیے کہلاتا ہے وہ 17 سینچری میں. جامع مسجد کے پھلواری والے چبوترے کے نیچے پٹری پر جہاں اور کوئی دکاندار نہیں بیٹھتا تھا، شام کے 5-6 بجے ایک کبابی صاحب دکان لگایا کرتے تھے اور رات کے 12-1 بجے تک کباب بیچتے تھے. ان کا نام مجھے معلوم نہیں.
چچا کبابی کہلاتے تھے. بات سمجھ آ گئی؟ چچا کبابی غدر 1857 کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے. یہ کیا غدر کیا چیز ہے؟ میرٹھ میں جو ریولٹ ہوا ہے، جو بغاوت ہوئی ہے، جو ودروہ ہوا ہے 1857 میں انگریزوں نے اور ہندوستانی سپاہیوں کے بیچ میں جو ہوا تھا، ہوتے ہوتے یہ غدر، یہ جنگ، یہ لڑائی، یہ ہندوستان کی پہلی آزادی کی لڑائی کہلاتی ہے. یہ اتنی پھیلی کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو اریسٹ کیا گیا، ان کو رنگون بھیج دیا گیا اور وہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ہندوستان پہ پھر دلی پر بھی انگریزوں کا قبضہ ہو گیا 1857 میں. تو وہ غدر کہلاتا ہے 1857 کا. چچا کبابی غدر 1857 کے 10-12 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے اور 1947 سے چند سال قبل انتقال کر گئے، یعنی جب ہندوستان آزاد ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1857 اور 1947 کے بیچ میں رہے ہوں گے وہ. دلی کے سیخ کے کباب اور گولے کے کباب مشہور ہیں. گولے کے مطلب گول گول لڈو کی طرح بھی کباب بنتے ہیں، قیمے کو بھونتے ہیں، اس کو ابالتے ہیں، اس کو بناتے ہیں. تو دلی کے سیخ کے کباب اور گولے کباب مشہور ہیں. چچا کبابی دلی کے ممتاز کبابی تھے، ممتاز بڑے. تو اس دن بھی ہم نے ممتاز لکھوایا ہے آپ کو. کباب بنانے کے اعتبار سے بھی اور انوکھی طبیعت کے اعتبار سے بھی ان کا مزاج کوئی الگ تھا. کباب بھی الگ بناتے تھے اسٹائل میں اور بڑھیا ہوتے تھے، اور ان کا مزاج کچھ الگ تھا، چینج تھا دوسرے لوگوں سے، ڈفرینٹ. کباب بنانے کے کمال پر انہیں بڑا گھمنڈ آتا تھا. کمال مطلب ایکسپرٹنیس، بڑا گھمنڈ تھا. اور طبیعت کا انوکھا پن تو اس سے آیا ہے. آیا مینس ظاہر، مترادف. آیا کہتے ہیں ظاہر، اسپشٹ یا سامنے نظر آئے. طبیعت کا انوکھا پن تو اس سے آیا ہے کہ اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی. انتخاب چننا، سلیکٹ کرنا. چننا واحد جمع بھی لکھ لیے بھائی. انتخاب کی جمع ہوتی ہے انتخابات. اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی جہاں گاہک کو آنا ہو تو جامع مسجد کے جنوبی دروازے کی طرف سے 10 کبابیوں کو چھوڑ کر آئے. دیکھیے سندھ کا آپ کو معلوم سندھ کیا کیا ہوتی ہیں؟ شمال، شمال کہتے ہیں اتر کو، نارتھ کو. جنوب، جنوب کہتے ہیں دکن کو. اور مشرق، مشرق کہتے ہیں پورب کو. اور مغرب کہتے ہیں پشچم کو. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی تھی جہاں گاہک کو آنا ہو تو جامع مسجد کے جنوبی دروازے کے، یعنی جو دکھنی دروازہ ہے کی طرف کے 10 کبابیوں کو چھوڑ کر آئے. بہت سے کباب والوں کے. ایک 11 برس کی لڑکی آگ کا تاؤ رکھنے کی غرض سے ہر وقت پنکھا ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہتی تھی. غالباً ان کی بیٹی تھی شاید. ذرا تاؤ کم و بیش ہوا، چچا کبابی کا پارا چڑھا. کم و بیش کم زیادہ، کم و بیش، کم و بیش، کم زیادہ، کم اور زیادہ. چچا کبابی کا پارا چڑھا. پارا چڑھنا غصہ آنا. غصہ ناک پر رکھا رہتا تھا، لیکن کیا مجال جو زبان سے بیہودہ لفظ نکل جائے. مجال کہتے ہیں ہمت کو. بیہودہ، ناپسند. لفظ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الفاظ. لفظ کی جمع الفاظ. گاہکوں کو باری باری کر کے کباب دیتے تھے. اگر آپ ان کی یہاں اول مرتبہ تشریف لائے ہیں، فرسٹ ٹائم پہنچے ہیں اور ان کی طبیعت سے واقف نہیں، ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اگر آپ واقف نہیں، جانکاری طبیعت، ان کا مزاج، اور دوسرے گاہکوں کی نسبت آپ کی حیثیت بلند ہے، اور سوچتے ہیں کہ ان دوسرے اور جو ہے گاہکوں
کو چھوڑ کے ہمارا خیال کر لیں کیونکہ ہم بڑے آدمی ہیں, ہمارا اسٹیٹس بڑا ہے. دوسرے گاہکوں کی نسبت آپ کی حیثیت بلند ہے, صاف ستھرا پہنتے ہیں, تانگا یا موٹر روک کر کباب خریدنے اتر پڑے ہیں. آپ نے خیال کیا کہ مجھے ترجیح دیں گے, پریفرنس دیں گے, پرائرٹی ترجیح دینی چاہیے. ہاتھ بڑھایا, روپے تھمایا, فرمایا 1.5 روپے کباب ذرا جلدی. جلدی کے لفظ سنتے ہی چچا کبابی کا مزاج بگڑ جائے گا. وہ روپے واپس کر دیں گے اور کہیں گے حضور جلدی ہے تو کہیں اور کسی اور سے لے لیجئے. ترجیح کی جمع ہوتی ہے ترجیحات. ترجیح کسی کو کسی پہ زیادہ سمجھنا, کسی چیز کو زیادہ اہمیت دینا, اس کو ترجیح کہتے ہیں. خیال کی جمع ہوتی ہے خیالات. آپ نے خیال کیا کہ مجھے ترجیح دینی چاہیے, ہاتھ بڑھایا, روپے تھمایا, فرمایا 1.5 روپے کباب ذرا جلدی. جلدی کے لفظ سنتے چچا کبابی کا مزاج بگڑ جائے گا. وہ روپے واپس کر دیں گے, وہ کہیں گے حضور جلدی ہے تو کسی اور سے لے لیجئے. ایک روز ایک ذرا زندہ دل سے شخص چچا کبابی سے الجھ گئے. شخص جانتے ہیں پرسن, اور شخص کی جمع ہوتی ہے اشخاص. شخص کی جمع اشخاص. انہوں نے چچا کبابی کے اس فقرے پر فقرہ جڑ دیا, اس کمنٹ پر, اس جملے پر جملہ جڑ دیا کہ بھائی اور سے ہی لے لیں گے, اللہ نے تمہارے کبابوں سے بچایا. نہ جانے ہضم ہوتے یا کوئی آفت ڈھاتے. آفت یعنی پریشانی, مصیبت, اور آفت کی جمع ہوتی ہے آفات. آفت کی جمع آفات. آفت ڈھاتے. چچا کبابی تلملا اٹھے, کہنے لگے حضور کبابوں میں وہ مسالہ ڈالتا ہوں جسے مست بجار پر لتھڑ دوں تو گل کر گر پڑے. بجار کہتے ہیں سانڈ کو. میرے کبابوں سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے تو ہسپتال تک کا خرچ دوں گا, لیکن کباب جلدی نہیں دے سکتا. جلدی میں کباب یا تو کچے رہ جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں, اور دوسرے گاہکوں کا حق بھی چھنتا ہے. تو حق کی جمع ہوتی ہے حقوق. حق کی جمع حقوق. جو پہلے آیا ہے کباب اسے پہلے ملنے چاہیے. چچا کبابی دھونس نہیں برداشت کرتے تھے اور اپنے اصول کے مقابلے میں تعلقات کو بھول جاتے تھے. عزیز اور دوست بھی ان سے بغیر باری کے کباب نہیں لے سکتے تھے. آپ جائیے, ان کو سلام کیجئے, جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانوں کی ڈبیا سامنے رکھ دیجئے, بے تکلف پان کھا لیں گے, زردہ خود مانگیں گے, لیکن ناممکن ہے کہ سلام یا پان سے چچا کبابی پگھل جائیں. کباب باری پر ہی دیں گے. ایک دفعہ میری موجودگی میں 13-14 برس کا ایک لڑکا آیا اور بولا 4 پیسے کے کباب دے دو. چچا کبابی نے کہا نہیں بھائی, میں تجھے کباب نہیں دوں گا. اب وہ لڑکا سر ہو رہا ہے, یعنی ضد کر رہا ہے اور خوشامدیں کر رہا ہے. چچا کبابی انکار پر انکار کیے جاتے ہیں. جب بہت دیر اس حجت بازی میں گزر گئے, حجت بازی 2 لفظ ہیں, یہ مرکب الفاظ ہے. حجت بازی میں گزر گئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا چچا کیا بات ہے, اسے کباب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو چچا کبابی نے کہا نہیں بھائی میں تجھے کباب نہیں دوں گا. اب وہ لڑکا سر ہو رہا ہے, خوشامدیں کر رہا ہے, اور چچا کبابی انکار پر انکار کیے جاتے ہیں. جب بہت دیر اس حجت بازی میں گزر گئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا چچا کیا بات ہے, اسے کباب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے میاں یہ پیسے چرا کر لاتا ہے, گھر سے لاتا ہو یا کہیں اور سے, روز 4 پیسے کباب کھا جاتا ہے یہیں بیٹھ کر. دیکھو نا اس کی صورت. جا بیٹا جا, عادت کہیں اور جا کر بگاڑ. میں 4 پیسے کی خاطر تجھے تباہی کے راستے پر نہیں ڈالوں گا. تباہی کہتے ہیں بربادی. مجھے یقین نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ 4 پیسے روز تجھے کباب کھانے کے واسطے دیتے ہوں گے. جو لوگ ان کی دکان پر تازے اور گرم گرم کباب کھا لیتے تھے ان سے خوش ہوتے تھے. پیسے تھمائیے اور بتا دیجئے کہ اوپر جامع مسجد کے دالان میں انتظار کر رہا ہوں, کبھی کباب بھیج دینا یا آواز دے دینا. ایسے لوگوں کے کباب گھی سے بگاڑتے, کبابوں میں بھیجا ملاتے, پیاز, پودینہ اور ہری مرچیں چھڑکتے اور اپنے آدمی کے ہاتھ پہنچوا دیتے. اللہ بخشے مولانا راشد الخیری کو. چچا کبابی کے ہاتھ کے کباب بے حد مرغوب تھے. وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں بھی جامع مسجد چلا جاتا اور وہیں کباب منگا لیتا تھا.
تازے کبابوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ جو خاکہ ہے اس کو کہتے ہیں خاکہ۔ خاکہ کہتے ہیں اردو لٹریچر میں کہ ایک شارٹ بائیوگرافی، مختصر جیونی، مطلب کچھ حالات ان کے بارے میں، ان کی عادتوں کے بارے میں لکھ دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں خاکہ۔ اور اس خاکے کو لکھا ہے ملا واحدی نے، ملا واحدی۔ دیکھیے اس خاکے میں ایک نام اور آیا ہے، وہ آیا ہے مولانا راشد الخیری۔ مولانا راشد الخیری، یہ مولانا راشد الخیری بھی اردو کے بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں۔ ان کو مصور غم کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی جو ناول ہیں وہ غم کو پیش کرتے ہیں، دکھ کو پیش کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے مصور غم کے نام سے جانا جاتا ہے، مصور غم۔ آمنہ کا لال، سیدہ کا لال، اس طرح کی کتابیں ان کی ناول ہیں، چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں۔ تو اس میں ایک لفظ آیا ہے، چچا کبابی کے ہاتھ کے کباب بے حد مرغوب تھے۔ مرغوب کیسے کہتے ہیں؟ مرغوب کہتے ہیں پسندیدہ۔ مرغوب کہتے ہیں پسندیدہ۔ تو یہ جو ہے چبوترا زمین کی سطح سے اونچی تعمیر کی ہوئی بیٹھنے کی جگہ، سیخ کہتے ہیں لوہے کی لمبی چھڑیاں، سلاخ جس پر گوشت یا قیمہ لگا کر انگاروں پر سیکتے ہیں۔ آیا ظاہر انتخاب، چننا چھاٹنا، گاہک خریدار جنوبی دکنی، آگ کا تاؤ، آگ کی تیز آنچ یا حرارت، کم و بیش تقریباً، پارا چڑھنا، غصہ ہونا، غصہ ناک پر رکھا رہنا، بہت جلدی غصہ آنا، مجال معنی ہمت جرت، بیہودہ بدتمیز، نسبت تعلق ربط مناسبت ترجیح برتری فوقیت سبقت، فقرہ کہتے ہیں جملے کا ٹکڑا، تلملانا بے چین ہونا تڑپنا، بجار کہتے ہیں موٹا تازہ بیل یا سانڈ، اور دھونس دھمکی رعب، لتھڑنا لپیٹنا ملنا، حجت بازی بیجا بحث و تکرار، مرغوب کہتے ہیں پسندیدہ۔ تو اس سبق میں ایک مرکب لفظ حجت بازی استعمال ہوا ہے، حجت بازی، حجت بازی۔ یہ کیا ہے؟ مرکب لفظ ہے۔ مرکب لفظ ہم نے آپ کو بتایا، دو لفظوں کو جوڑ کر جو نیا لفظ بنایا جاتا ہے وہ جو ہے مرکب لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے حجت کرنا۔ اس طرح بازی لگا کر 5 مرکب۔ آپ نے چچا کبابی دلی والے کا خاکہ پڑھا، آپ کو اپنے پڑوس میں یا کہیں اور ایسی شخصیت نظر آئی جو عام لوگوں سے الگ ہو تو اس کے بارے میں ایک صفحہ لکھیے، چھوڑیے۔ اس سبق میں مرکب لفظ حجت بازی استعمال ہوا جس کا مطلب ہے حجت کرنا۔ بعض لفظوں کے آخر میں کچھ لفظ جوڑ کر نئے لفظ بنا لیے جاتے ہیں، ایسے نئے لفظوں کو مرکب لفظ کہتے ہیں۔ اس سبق میں ایک فقرہ اللہ بخشے راشد الخیری کو استعمال ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ راشد الخیری کو معاف کرے۔ کسی مرحوم شخص کا تذکرہ کرنے کا یہ شائستہ اور دینی طریقہ ہے، جب بھی اس شخص کو یاد کیا جائے تو اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس سبق میں لفظ غدر آیا ہے، جس کے معنی شور شرابہ، ہنگامہ، افراتفری، فتنہ فساد، سرکشی یا بغاوت۔ اس لفظ کو 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے لیے انگریزوں نے استعمال کیا۔ وہ اسے قومی آزادی کی پہلی جنگ تسلیم نہیں کرتے تھے، اسی لیے لوگ 1857 کے ہنگاموں کو انگریزوں کی ہی طرح غدر کہنے لگے۔ 1857 کا ہنگامہ دراصل ہندوستانیوں کی قومی بیداری اور برطانوی سماج سے آزادی کی جدوجہد کا پہلا نشان ہے۔ اس جدوجہد کے دوران ہندو مسلمان غرض کے پورا ملک بغیر کسی مذہبی تفریق کے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں، یعنی ان کی لیڈرشپ میں ساتھ تھا، اور انہیں اپنا پیشوا، اپنا لیڈر، اپنا رہنما، اپنا ہیڈ تسلیم کرتا تھا، مانتا تھا۔ تو یہ آپ کے کا یہ جو خاکہ تھا چچا کبابی دلی والے، یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ اس کے ورڈ میننگ بھی میں نے لکھوا دی ہیں، اس کے اپوزٹ ورڈ بھی لکھوائے ہیں، اس کے مترادف بھی لکھوائے ہیں، اور ہم نے آپ کو اس کی کچھ گرامر کی چیزیں بھی آپ کو سمجھا دی ہیں۔ یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔